یہ بھی لطیفہ ہی ہے یہ مسئلہ۔ باپ نے بیٹے سے کیا کہا کہ میری قضا نمازیں پڑھو اور میرا جو روزے قضا ہو گیا نا وہ پڑھو۔ چوہی صاحب آگے اچھا اب چلو یہ مسئلے پر تو میں آتا ہوں۔ یہ مسئلہ جائز نہیں۔ اگر باپ بیٹے سے کہے نا میری نمازیں قضا تم پڑھو اور میرے روزے تم رکھو تو کیا فرماتے ہیں حنفی مسلک کے اعتبار سے؟ فرمایا لا یجوز عندنا، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں کہ آپ بیٹے سے کہیں کہ آپ کی جگہ نفل پڑھ لے، باپ بیٹے کی جگہ پڑھ لے، بیٹا باپ کی جگہ پڑھ لے، اور بیٹے نے جو روزہ نہیں رکھا وہ باپ رکھ لے، باپ نے جو نہیں رکھا وہ بیٹا رکھ لے۔ یہ جائز نہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ جن کے بیٹے ان کی سنتے ہیں، ان کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو سودا کرنے واسطے پہ جو تھوڑی گل کو چینی نہیں لے کے آندے تو تھوڑی نمازاں پڑھ سن۔ اور پھر دوسری بات یہ جب آپ نے نمازیں نہیں پڑھی تو اس نے آپ کی کدھر پڑھنی ہے؟ وہ اپنی بھی نہیں پڑھتا ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتنا تابع دار بچہ کہاں سے لاؤ گے؟ اتنا تابع دار بچہ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ جب اولاد ابھی پیدا نہ ہوئی ہو اور اس وقت سے دعائیں مانگے کہ اللہ جو تو مجھے دے رہا ہے مجھے صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے بعمل۔ ہمارے یہاں پیر صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا، کیا بیٹ اولاد نہیں ہے؟ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا یہ دعا کرو سانو نیک اولاد ملے۔ صرف اولاد مانگتے ہو؟ صرف نسل بڑھانی ہے؟ صرف اپنا ٹائٹل قائم رکھنا ہے؟ اور یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے، یہ سارے عنوانات ختم ہو جائیں گے اور وہ اولاد جو ماں باپ کو یاد رکھے، خدا کی بھیجی ہوئی اس شریعت محمدی میں ایسی اولاد کو بھی صدقہ جاریہ فرمایا گیا۔ صدقہ جاریہ میں سے ایک اولاد صالح بھی ہے۔ اور وہ اولاد صالح کیوں ہے؟ کہ وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے ان کے فوت ہونے کے بعد اور ان کی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے کتنی تربیت کی اولاد کی مذہبی حوالے سے، یہ پھر ایک الگ عنوان ہے۔ اس طرف گیا تو پھر سے سارا جو ہمارا عنوان ہے منتشر ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اب آپ کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں بھائی، یہ اب جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا ان کان کھول کے سنے ہو تو آنکھاں بھی کھولو تھوڑی، ٹھیک ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں اب یہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، اور اس سے پہلے جو پرانے لوگ ہیں نا وہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کو مقدار کا نہیں پتہ۔ میں آج آپ کو تشریح کر کے ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں اور آپ کو پتہ بھی چلے گا الحمدللہ جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے وہ اہل سنت والجماعت۔ یہ وہ مسلک ہے کہ جس میں زندوں کے ساتھ بھی وفا ہوتی ہے اور جو چلے جاتے ہیں ان سے بھی وفا قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ کیا؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے نا تم میری طرف سے نماز پڑھ لو، تو ہمارے مسلک میں تو یہ جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اذا مات الرجل، جب ایک انسان فوت ہو جائے، کسی انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اب یہ مسئلہ غور سے سننا بھائی۔ وعلیہ صلوات فائتہ، اور فرمایا کہ اس پر بہت ساری نمازیں واجب ہوں جو اس نے نہیں پڑھی ہیں، کئی نمازیں اس کی فوت شدہ ہوں، اور آدمی کی نمازیں فوت شدہ ہیں اور وہ مر چکا ہے، اس کے ذمہ باقی ہے نا۔ کیسے پتہ چلے؟ یا تو آپ کو اس لیے پتہ چلے کہ آپ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور یا وہ خود ہی اظہار کر دے، کہہ دے مجھ سے نمازیں رہ گئی ہیں۔ تم لوگ بھی خیال رکھنا چونکہ مرنے سے پہلے مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں اس کا لحاظ رکھوں گا، تم بھی لحاظ رکھنا، کیونکہ مرنا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو اور اس طرح تیار کرو کہ روز کم از کم 2-4 بار اگر موت کا تصور دل میں آ جایا کرے نا تو پھر جب موت آئے گی تو اجنبی نہیں لگے گی، گلے لگا لو گے۔ اور اگر کبھی زندگی میں دنیا کے اندر ہی کھوئے رہے تو پھر موت اجنبی نظر آئے گی۔ دنیا میں اس کا تذکرہ، اس کی سوچ اور اس کی فکر دل میں رکھو
تو آئے گی تو وہ گے ٹھیک ہے، میں روز سوچتا تھا کہ آئے گی، آ گئی، لیکن جو کدے سوچے ہی نہ ہوتے آ جائے۔ 12 مسئلہ کیا بتایا آپ کو، سچویشن کیا بتائی، آدمی مر گیا ہے اور اس پر نمازیں قضا باقی ہیں، اس نے نہیں پڑھی۔ فَأَوْصَى، اور پھر اس نے یہ وصیت کی، اس نے کیا کیا، وصیت کی، بِأَن تُعْطَى كَفَارَةٌ صَلَوَاتِهِ يُعْطَى لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّن بُرٍّ وَلِلْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ وَلِلصَّوْمِ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّن ثُلُثِ مَالِهِ۔ یہ اب دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی فوت ہونے لگا ہے اور فوت ہونے سے پہلے اس نے بتایا کہ مجھ پر مثال کے طور پر 1 مہینے کی میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری نمازوں کا کفارہ دے دینا۔ کیا دے دینا؟ کفارہ دے دینا۔ یہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں نا، وہ اس کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت میں قضا نمازوں کے کفارے کا ایک پورا ایک عقیدہ اور ایک پورا بیان ہے ہماری فقہ کے اندر کہ ایک آدمی جس کے ذمہ نمازیں ہوں یا روزہ ہو اور اس کو پتہ ہو تو وہ وصیت کرے، تو فرمایا کہ اس کے جو ترکہ ہے اس کے تہائی مال سے ہر نماز اور ہر روزے کا ایک صدقہ دیا جائے گا، ایک کفارہ دیا جائے گا، اور اس کفارے کی برکت سے انشاءاللہ اس پر سے وہ ذمہ ہٹا لیا جائے گا۔ یہ اب سنو، یہ کوئی نہیں کرتا، یہ تو سب کہتے ہیں 100 پاؤنڈ مسجد میں، 100 پاؤنڈ مدرسے میں، 100 پاؤنڈ جان، ماں بھی گئی ابا بھی گیا، 100 پاؤنڈ سے جان چھڑا لی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اپنے وفادار ہو نا تو کچھ مال اپنے لیے بھی چھوڑ جانا۔ لوگ کرتے کیا ہے کہ سب کچھ کہتے ہیں اولاد جو ہے نا غریب نہ رہے، مکان بھی بہت ہو، نہیں، تم جس مکان میں جا رہے ہو وہاں تمہیں بہت کچھ ضرورت ہے، جو مال پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے، کچھ حصہ اپنے لیے بھی چھوڑ دینا، تم نے ساری زندگی کمایا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ حلال ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حلال ہو تو کیا کرو، ہر نماز کے بدلے ایک کفارہ ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک کفارہ ہے، اور پھر وطر کا الگ کفارہ ہے۔ وطر کا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، فرمایا لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے کفارہ کیا ہے؟ نصف سا گیہوں، نصف سا گیہوں۔ سا کیا ہوتا ہے؟ سا جو ہے یہ سا کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ ایک سکیل ہے۔ کیا ہے یہ؟ سکیل ہے، ایک میزان ہے، ایک پیمانہ ہے، اور یہ 2 سیر، 2 کلو بھی نہیں، 2 سیر جو ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں جو 2 سیر کا وزن ہوتا ہے، یہ نصف سا کا وزن ہوتا ہے۔ تو نصف سا یعنی 2 سیر گیہوں ہر نماز کے بدلے دے، یہ ایک نماز کا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، کوئی میرا خیال ہے آپ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سب فوت ہونے والے ہیں اس لیے آپ پریشان بیٹھے، ابھی مسئلہ بتا رہے ہیں، جب فوت ہوں گے بعد کی بات ہے۔ ایک نماز کا کفارہ کتنا ہے؟ 2 سیر گیہوں۔ گیہوں کیا ہوتا ہے؟ گندم بھی ہے، جو بھی ہے، اور کیا ہے؟ کنک، ماشاءاللہ بہت اچھی۔ تو گندم اور کنک جو ہے یہ بہرحال کنک کا اپنا مزہ ہے، گندم کا اپنا مزہ ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ کتنا دینا ہے ایک نماز کے بدلے؟ تو 2 سیر گندم دے دو، یا 2 سیر گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی
خدا نے اپنے بندے کی بخشش کے دروازے ابھی بھی بند نہیں کیے. کوئی طریقہ ایسا ضرور چھوڑا کہ بندہ آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. کسی وجہ سے کوئی طریقہ ایسا ہو جائے. قبر میں پہنچ گیا ہے لیکن ابھی بھی موقع ہے. قبر میں پہنچ گیا, ابھی بھی موقع ہے. اور موقع کیا ہے کہ وہ خود وصیت کرے کہ میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا جو تہائی حصہ ہے, تہائی جانتے ہو جی؟ ہاں, 1/3. بہت اچھا. یہ جو 1/3 ہے نا اس کے مال کا, اس میں سے یعنی اس کے مال کے 3 حصے کرو. کتنے حصے کرو؟ مال کے کتنے حصے کرو؟ مثال کے طور پر اس کے پاس ہے 90,000 پاؤنڈ, تو اس کے 3 حصے کتنے بن گئے؟ ماشاءاللہ. فوراً بولے, ویسے بولتے کوئی نہیں مسئلہ, پاؤنڈ کا مسئلہ فوراً آپ کو یاد آ جاتا. 3 حصے کتنے بنے؟ 30,000. تو 30. تو اس میں سے تہائی حصہ کیا بنا؟ 30,000. اس 30,000 کے علاوہ باقی جو 2 حصے ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی, وہ اصل وارثوں تک جائیں گے. وصیت صرف تہائی مال میں ہوتی ہے میت کی طرف سے. وصیت کتنے میں ہوتی ہے؟ مثلا کوئی آدمی آ کے میں مرن لگا, میرا سارا مال اس پترے کو دے دیو, یہ جائز ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. وصیت کر سکتا ہے لیکن کتنے مال میں؟ 1/3 میں, کل مال میں نہیں. کتنے میں وصیت کر سکتا ہے؟ ہاں, یہ علم الفرائض ہے, الگ موضوع ہے, پھر بدل جائے گا. بس آپ یہ ذہن میں رکھو کہ ایک نماز کا کتنا کفارہ ہے؟ 2 سیر کیا ہے؟ سونا. ہاں, 2 سیر جو کیا ہوتا ہے؟ خدا آپ کو 2 سیر جو کے بدلے معاف کر دے, یہی تو رحمت ہے, یہی تو کرم ہے, یہی تو مہربانی ہے. اور وہ بڑے بڑے حساب نہیں رکھے, ایسا حساب رکھا غریب بھی دے دے امیر بھی دے دے. ارے, اور پھر فرمایا کہ یہ تو ہو گیا. اچھا, وَلِلْوِتْرِ نِصْفُ سَاعٍ. اور اگر اس کے صرف وطر قضا ہوئے, فرض تو پڑھے اس نے لیکن صرف وطر قضا ہوئے, تو وطر کے قضا کے لیے بھی کتنا؟ وہی 2 سیر. کتنا؟ 2 سیر. وَلِصَوْمِ يَوْمٍ. اور ایک دن کے روزے کا کفارہ بھی کیا ہے؟ نصف ساع. یہ 2 سیر. یہ کتنا ہے؟ روزہ کا اگر اس کے ذمہ روزہ ہے تو کتنا؟ ایک روزے کا 2 سیر, اور ایک نماز کا, اور صرف وطر قضا ہو تب بھی. ماشاءاللہ. یہ دیکھو, یہ مسئلہ آج آپ کو بتایا. آج کے بعد یاد رکھنا, کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے ہم سے کچھ خطا ہو جائے, تو جب آپ فوت ہوں اس وقت وصیت مشکل ہوتی ہے, کو پتہ نہیں ہوتا. آج کل موت بھی جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی, جیسے دور ہے نا, موت بھی ویسی ہے. All of a sudden something happens and then you pass away. ٹھیک ہے, کچھ ہو جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں, اور پیچھے لوگ 1-2 دن دعا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگی ہوش حواس صحت میں یہ وصیت کر دو کہ اگر کوئی ایسی بات ہو, احتیاطاً میری طرف سے میری اتنے نمازوں کا یہ صدقہ اور یہ کفارہ یہ تم ادا کر دینا, اتنے روزوں کا ادا کر دینا. تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے. روزہ آپ کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتے, اور نماز فرض کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. البتہ فرض حج پڑھ سکتے ہیں. حج اگر کسی کا رہ گیا تو اس نے وصیت کی ہے, یا وصیت نہیں بھی کی لیکن آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں, تو حج آپ دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں, لیکن دوسرے کی طرف سے نماز فرض نہیں پڑھ سکتے, واجب نہیں پڑھ سکتے, اور دوسرے کی طرف سے روزہ فرض نہیں رکھ سکتے. اب فرمایا یہ تو تب ہے جب اس کا کوئی ترکہ رہ گیا. اگر اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے اور نمازیں, تو یہ ایسا غریب کہ دنیا کا بھی غریب اور آخرت بھی. میں اس لیے تو کہتا ہوں دنیا کے غریب ہو جاؤ, آخرت کے غریب نہ ہونا. اور میں اسی کو غریب سمجھتا ہوں جس کے بک آف ڈیڈ میں نمازیں کم ہیں, روزے کم ہیں, حج نفل صوم و صلاۃ کم ہے, وہی غریب ہے. اور جس کی بک آف ڈیڈ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے, یہ مال نہ ہوتے ہوئے بھی امیر ہے. سمجھ آئیے آپ. اس لیے
فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ اس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، پھر یہاں لکھا ہے کہ وہ یوں کریں کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس کا کوئی ایک رشتہ دار وہ تھوڑی ہمت کرے اور ایک نماز کا کفارہ جو ہے نا وہ کسی طرح دے دے، قرضہ لے لے، پھر وہ ادا کر دے اگر نہیں اس وقت ان کے پاس، یا اپنی طرف سے دے دے۔ کتنی نماز کا؟ تو پھر اس کو پتا ہوگا اس کی 1 مہینے کی نماز ہے، تو کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا، ایک کفارہ 2 سیر گیہوں 2 سیر گندم لے لے، یا اس کی رقم وہ لے کے کسی فقیر کو دے دے۔ کس کو دے دے؟ فقیر کو دے دے۔ فقیر وہی رقم لے کے، فقیر کو جیسے ہی ملی اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ فقیر کو جیسے ہی ملا، بولتے نہیں آپ کو، کفارہ ادا ہو گیا نا۔ اب وہ فقیر وہی پیسے اس کے رشتہ داروں کو پھر دے دے کہ میری طرفوں تو ہٹے، وہ رشتہ دار پھر اس کو دے دے دوسری نماز کے لیے، یہ پھر کسی اور کو دے دے، وہ پھر واپس دے کے کہ یہ اس کی تیسری نماز کا، اور میں اس طرح کر کے بھی وہ اس کی چاہے سال کی نمازیں اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں خدا کی مغفرت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی معافی۔ اگر وہ ایک کفارے سے تمام کفاروں کا طریقہ دے سکتا ہے تو یاد رکھو یہ اس کی رحمت پر دلیل ہے، اس کی معاف کرنے کی عادت پر دلیل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی اس رحمت کا مذاق بنائیں اور ساری زندگی سونے میں گزار دیں، ساری زندگی کھانے پینے میں گزار دیں، ساری عمر کاروبار میں گزار دیں، اور اس کی جانب کبھی بھی نہ جھکیں بلکہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تم جھوٹے آدمی ہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ کی مہربانی یاد ہے، اللہ کا حکم کیوں نہیں یاد؟ اس کی مہربانی سے کون انکار کرتا ہے؟ یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن خدا کے بندے ہو تو خدا کا بندہ وہی ہے جو بندگی میں رہتا ہے، بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو زیر بندگی ہو، اور جس کو بندگی کی خبر نہیں وہ کیا بندہ ہے؟ اس لیے مت آپ جھوٹی امیدیں قائم کریں، اور جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں، تبھی چھٹکارا ہوگا، ورنہ بہت سارا مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ طریقہ کیا ہوگا۔ ایک چیز اور بھی ہے، یہ میں آپ کو مسئلے کے طور پر بتا دوں، یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر آدمی نے وَلَوْ دَفَعَ جُمْلَةً إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ جَازَ، کہ اب مثال کے طور پر کہ اگر تمام نمازوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے دیا، مثلا نمازیں ہیں اس کی 1 سال کی، اب 1 سال کا حساب کرو تو ٹھیک ٹھاک پیسے بن جائیں گے، تو اس میں وہ جملہ کہتے ہیں اس کو، جیسے آپ کی انگریزی میں ہول سیل نہیں ہوتا تو عربی میں اسے جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب مشترک جملہ۔ تو فرمایا کہ وہ جملہ جتنا بھی بنتا ہے نا صدقہ، وہ سارا اس نے ایک ہی فقیر کو دے دیا، تو فرمایا کہ یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں، لیکن کفارہ یمین، کفارہ ظہار اور کفارہ افطار میں نہیں دے سکتے۔ کفارہ افطار یہ کہ آپ نے روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ کفارہ یمین یہ کہ آپ نے مثال کے طور پر قسم توڑ ڈالی، اور کفارہ ظہار یہ کہ آپ نے اپنی جو زوجہ ہے اس کو یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، معاذ اللہ، اس کو مشابہت دی کسی اس کے چہرے کی یا کچھ، تو وہ ایسی، تو یہ اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ مختلف فقیروں کو دیا جائے، ایک کو نہیں دے سکتے۔ جیسے جس نے روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارہ کتنے مسکینوں کو دینا ضروری ہے؟ 60 مسکینوں کو۔ اب اگر یہ 60 مسکینوں کا کفارہ ایک ہی مسکین کو دے دے تو ادا نہیں ہوگا، لیکن نمازوں میں یہ جائز ہے کہ سارے کا سارا کفارہ ایک ہی مسکین کو بھی دے سکتا ہے۔
لیکن یہاں ایک انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا، اس میں کہا ولو دفع عن 5 صلوات 9 امنان لفقیر واحد، کہتے ہیں کہ اگر 5 نمازوں کے لیے اگر کفارہ دیا گیا، کتنے؟ اور 30 من یہ خیرات کی گئی، تو فرمایا کہ یہ یعنی 30 نہیں، یہ 9 من، کتنا؟ 30 امنان۔ یہ من جو ہے نا، ہمارا ایک پنجابی کا من ہے، پنجاب والوں کا، تو ایک عربی میں جو ہے نا 2 رتل کا 1 من ہوتا ہے، اور 1 رتل جو ہے وہ 40 تولے کا ہوتا ہے، تو 40 تولے 1 رتل ہے، تو 2 رتل کتنے ہو گئے؟ 80 تولے۔ 80 تولے جو ہے نا یہ ہو گیا 1 من۔ 80 تولے کا جو وزن بنتا ہے کہ 1 من ہے، تو جس نے 9 من کسی ایک کو دے دیا، 5 نمازوں کی بات ہو رہی ہے، وَمَنًّا لِفَقِيرٍ وَاحِدٍ، اور 1 من جو ہے وہ 1 فقیر کو دیا، اور 9 من دوسرے فقیر کو دیا۔ اختار الفقیر انه يجوز عن 4 صلوات ولا يجوز عن الصلاة الخامسة، تو فرمایا کہ اگر ایسا اس نے کیا نا تو اس طرح 4 نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، 5ویں کا نہیں ہوگا۔ 4 نمازوں کا ہو جائے گا، بولو نا یار، اور 5ویں کا نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلا مسئلہ سنیں کہ سئل حسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا عن الفدیۃ عن الصلوات فی مرض الموت هل یجوز؟ فقال لا، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اگر مرض موت میں ہے، کس میں ہے؟ مرض موت کون سا ہوتا ہے؟ کہ جب ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اب مزید کوئی گارنٹی نہیں ہے، اب یہ جب بھی چلا، یہ مرض موت ہوتا ہے۔ تو مرض موت کے اندر کوئی اپنا فدیہ دے سکتا ہے؟ سوال کیا گیا اپنی نمازوں کا، مرض موت کے اندر، یعنی موت کا مرض کون سا ہوتا ہے کہ جس کے بعد علاج کی توقع نہ رہے، علاج نہ ہو سکے، یہ مرض موت ہوتا ہے۔ لیکن مرض موت میں بھی ہوتا تو زندہ ہے نا، بولتے نہیں آپ، ہوتا زندہ ہے۔ تو حضرت حسن سے مسئلہ پوچھا کہ کیا یہ اپنا فدیہ دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے پتہ چلا فدیہ کون دے سکتا ہے؟ فدیہ وہ دے سکتا ہے کہ جو آدمی اب زندہ نہیں رہا، کوئی دوسرا اس کی طرف سے دے، اس کے مال سے دے، اس کے تہائی مال سے دے، وہ خود نہیں دے سکتا۔ پتہ چلا کہ وہ مرض موت میں بھی اگر فدیہ دے سکتا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے اب اس پر نماز اس طرح ضروری نہیں رہی، لیکن مرض موت کے اندر بھی جو نماز کا وقت آئے گا وہ اس کے لیے اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی دنیا تو جان والا وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اندازہ کرو نماز کی اہمیت کا۔ آخری وقت ہے، 5-7 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں، ایک آدھا دن رہتا ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ یہ نمازیں پوچھی جائیں گی تو میرے دوستو، میں اور آپ تو صحیح سلامت ہیں، کھاتے بھی ضرورت سے زیادہ ہیں، پہنتے بھی ضرورت سے زیادہ ہیں، اڑتے بھی ضرورت سے، ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے یہ پیغام بیانات، یہ پیغام ہے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے، نمازوں میں کبھی سستی نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور مسئلہ، سئلہ حمیر، یہ ایک اور امام ابو یوسف اور امام حمیر الوبری، اور ان سے کیا مسئلہ پوچھا گیا؟ حل تجب علیہ عن الشیخ الفانی، شیخ فانی کے متعلق ان سے مسئلہ پوچھا گیا۔ شیخ فانی کون ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ رجل کون ہوتا ہے، ولد کون ہوتا ہے، طفل کیا ہوتا ہے، شاب کیا ہوتا ہے، یہ ساری میں نے عمروں کے حساب سے آپ کو بتایا تھا. اور شیخ فانی وہ بتایا تھا جو 70 سال 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یہ شیخ فانی کہلاتا ہے ہماری فقہ کی زبان میں. شیخ فانی کون ہوتا ہے؟ جو وہ دیڑھ عمر بالکل، جس کی عمر کا آخری حصہ ہو اور اتنا کمزور ہو زندہ، جو کمزور اتنا ہے کہ چل پھر نہیں سکتا، بوڑھا بابا ہے، اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں؟ بولو نا. لیکن اس پر روزہ فرض ہے نہیں ہے. کیا؟ کیونکہ وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ نہ کھائے تو وہ ویسے ہی شیخ فانی ہے، تو آپ نے اسے بالفعل فانی بنا دینا. تو وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ روزے کی سکت ہی نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے مسئلہ پوچھا گیا شیخ فانی کے لیے کہ حل تجب علیہ الفدیہ عن الصلوات کما تجب علیہ عن الصوم وہو حی؟ فقال لا. فرمایا کہ جس طرح شیخ فانی پر واجب کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے روزوں کا فدیہ دیتا ہے. نہیں دیتے یار لوگ فدیہ روزوں کا؟ دسو جڑے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر کہتے ہیں تسی فور ایور روزہ نہیں رکھ سکتے، انہوں نے فدیہ دین جائز ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ جوندے ہیں، اجے موئے نہیں ہیں، لیکن فدیہ دین دین. فرمایا کہ جس طرح شیخ فانی اپنے روزوں کا فدیہ دیتا ہے، کیا اپنی نمازوں کا بھی فدیہ دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. روزوں کا دے سکتا ہے کیونکہ نماز اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، نماز لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ روزے کا فدیہ تو دے سکتا ہے، نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتا. وہ جو دنیا تو ٹر گیا تھا، پھر جڑے پیچھے کچھ چنگے لوگ ہوئے تو وہ دے چھوڑ سن، بہرحال خود نہیں دے سکتا. میں نے یہ نمازوں کا، قضا نمازوں کا چیپٹر آج کلوز کیا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ فراموش نہیں کریں گے میری ان گزارشات کو، اور آپ یقین جانیں کہ میری یہ تمام باتیں آپ کی فوز و فلاح اور آپ کے فائدے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. ان کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھنا، میری ان باتوں کو اپنے دماغ اور اپنے دل کے اندر قائم دائم رکھنا. اور کام کے وقت اپنی نمازوں کو پڑھنے والا سچا مومن ہوتا ہے. کہ وہ آدمی جو ٹیکسی کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہے اور وہ فوراً کسی پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر جہاں پر کوئی روک ٹوک والا نہ ہو اور وہاں آ کر وہ نماز پڑھ لے یا مسجد میں پڑھ لے. اور جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے اس کا باوضو رہنا کوشش کرنا ضروری ہے، ورنہ وہاں پر انتظام ہوتا ہے اور وہ اپنے مالک سے، فیکٹری کے جو اونر ہے اس سے پرمیشن لینا اس پر واجب ہے کہ میں نماز پڑھوں گا. اور میں یقین جانیے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کام کے وقت بھی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کی اپنی دکان ہے وہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں ٹل کے اوپر. کبھی دکاندار جو بیزی ہوتے ہیں جا کے دیکھو ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، وہ صبح 8 سے لے کے 12-1 تک مسلسل کھڑے رہتے ہیں، اور خدا کے آگے 2 منٹ کھڑے نہیں ہوتا. اور ٹل کے آگے 5 گھنٹے کھڑے ہو، اور اللہ کے آگے. اور وہ لوگ جو اوپن مارکیٹس میں کام کرتے ہیں وہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں لیکن اللہ کے آگے کھڑا نہیں. وہ کہتے ہیں ان کے پاس عذر کیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں. اور کھڑے تو قیامت میں بھی ہونا ہے، کھڑے اس وقت بھی ہونا ہے، کھڑا آج بھی ہونا ہے، دنیا کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے، آخرت کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے، مرنے سے پہلے بھی کھڑے ہونا ہے، مرنے کے بعد بھی کھڑا ہونا ہے. اب یہ دیکھو کہ آپ کس حال میں کھڑا رہنا چاہتے ہو، اس کا فیصلہ تمہارے اپنے آپ کو. کام پر رہو لیکن اپنا کام وہ نہ چھوڑو جو خدا نے دیا ہے. یہ وہ کام ہے جو تم کرتے ہو، اور جو کام میں بتاتا ہوں یہ وہ کام ہے جو آخرت میں کام آئے گا. کام وہ کرو جو کام آئے، ورنہ ناکام ہونا یہ کوئی دور کی بات نہیں. سمجھ آئی کہ آج کے بعد؟ ہاں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی
کوئی بہانہ نہیں بن رہا اور آپ کو آپ کا مالک یا بڑی کوکیشن کیری ہے، جیسے کچھ یہ ہمارے سپر سٹور ہے، وہاں پر آپ کو اجازت نہیں ملتی اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری جاب چلی جائے گی، تو رزق کمانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو پھر جو نمازیں رہ گئیں گھر آ کے پہلے فوراً وہ پڑھو۔ بستر میں کیوں جاتی ہو؟ پہلے آ کے وہ نماز پڑھو تاکہ خدا اور فرشتے یہ سب دیکھیں، فرشتے دیکھیں کہ خدا کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اور خدا بھی دیکھا کہ میرا بندہ کس طرح مجھے یاد رکھتا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ محبت ذوق شوق کے ساتھ ابھی ختم خواجگان شریف پڑھنا ہے۔